اس واسطے کہ رب کعبہ اپنے حبیب نال محبت فرماندہ ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی نبی، آپ دا بیٹا بھی نبی، حضرت شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی نبی، حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی۔ باپ اپنے بیٹے نو وصیت فرما رہی ہے، ایک نبی دوسرے نبی نو وصیت فرما رہی ہے، نصیحت کی ہے، فرمایا بیٹا جتھے بھی اللہ دا ذکر کر نال محمد مصطفیٰ دا ذکر لازمی کر، جتھے بھی اللہ دا ذکر کر نال محمد مصطفیٰ دا ذکر کر۔ اور بیٹے نے، بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی، عرض کیتی ابا حضور اے محمد مصطفیٰ دا ذکر رب دے ذکر نہ لازمی کیوں ہے؟ فرمایا پیارے بیٹے سن لو، میں جنت وچ رہ کے ویکھیا، میں جنت دے ہر مقام تے ویکھیا، جنت دے دروازے تے پہلے اللہ دا نام پھر محمد مصطفیٰ دا نام، جنت دے جڑے خیمے نے حوراں دے انہاں دے اتے پہلے اللہ دا نام پھر محمد مصطفیٰ دا نام، جنت دیا حوراں دیا سینہ تے پہلے اللہ دا نام پھر محمد مصطفیٰ دا نام، اور فرشتیاں دیا پیشانیاں تے پہلے اللہ دا نام پھر محمد مصطفیٰ دا نام، جنت دے اندر جننے درخت نے، درختاں تے جننے پتے نے، ہر پتے تے پہلے اللہ دا نام پھر محمد مصطفیٰ دا نام ہے۔ اس واسطے کہ جتھے بھی اللہ دا ذکر کر نال محمد مصطفیٰ دا ذکر لازمی کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور محبت چاہدی ہے کہ جس نال محبت کیتی جائے اس دا ذکر کثرت نال کریے، اس دا ذکر کثرت نال کریے۔ اور پھر دوسرے نمبر تے محبت دا تقاضا ہے کہ جس نال محبت کر دے ہو ان دا ادب بھی کرو، اس دا ادب بھی کرو، اس دی اتباع بھی کرو، یہ محبت دا تقاضا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سرکار نال محبت کرنا، کوئی بندہ کہے کہ میں سرکار نال، سارے محبت کر دینے، کوئی بندہ کہے کہ میں سرکار نال محبت کرنا، تے محبت دا تقاضا ہے کہ پھر محبوب دی اطاعت بھی کر، جویں محبوب دا اٹھنا سی اویں اٹھیا کر، محبوب دا جویں چلنا سی اویں چلیا کر، یعنی فرما برداری اتباع بھی کر۔ محبوب دا جس طرح چہرہ مبارک سی اپنا چہرہ بھی اسی طرح کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے چہرے تے داڑھی سجان، اور جڑا بندہ کہے کہ میں نو عشق مصطفیٰ ہے یا میں سرکار نال محبت کرنا، محبت سرکار دی محبت، دعوت سرکار دی محبت دا، لیکن اپنا چہرہ اپنی جڑی تشبیہ ہے وہ یہودیاں تے نصرانیاں نال ہوئے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جویں میرے حبیب نے اپنے چہرہ مبارک تے داڑھی سجائیے، اسی طرح داڑھی سجا کے بھی کھا، اے سجانا تیرا کم ہے، تیری قدر نہ کری تے پھر میں رب نہ کی۔ میرے حبیب دی تشبیہ کر کے ویکھ تے صحیح۔ فرمایا میرے حبیب نے سر تے امامہ رکھے ہے، کی رکھے ہے؟ امامہ رکھے ہے۔ تیرا کام بھی میرے حبیب دی سنت یہ عمل کرنا، سر تے امامہ رکھنا ہے۔ فرمایا جس طرح میرے حبیب بیٹھے، میرے حبیب دا اخلاق سب تو اچھا، فرمایا برا اخلاق نہ کر، بری زبان بد زبان نہ ہو، جویں میرے حبیب دا لہجہ مٹھا مٹھا لے جائے، اپنا لہجہ بھی میرے حبیب دے تابع کر لے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تو دعویٰ محمد مصطفیٰ دی محبت دا کرے، تیری زبان تو گاڑا نکلے، تیری زبان تو غصہ آئے، تیری زبان بک بک کرے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا نا، اگر حبیب دی محبت دا دعویٰ کرنا ہے پھر میرے حبیب دے تابع ہو جا۔ جس طرح میرا حبیب مٹھا مٹھا بولدا ہے، تو مٹھا نہ بول سک، کوشش تے کر، کوشش تے کر نہ مٹھا بولن دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے کدی نماز چھڈی؟ اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا، بھئی جس نال محبت کرنا ہے انہیں تے کوئی نماز نہیں چھڈی،
تینوں بھی چاہیے کہ ساری نمازاں پڑھ پھر محبت دے اندر سچا رہے گا۔ اور جس دا دعویٰ کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال مینوں پیار ہے، مینوں پیار ہے، میرے محبوب نو تے قرآن نال بڑا پیار ہے۔ سبحان اللہ تے بندی سی نہیں تھی، قرآن نال بڑا پیار ہے۔ اگر تو اپنی محبت دے اندر سچا ہے، دعویٰ تیرا سچا ہے، تو پھر جس طرح تیرے حبیب نے کیتا ہے اسی طرح کر کے بکھا۔ قرآن ہر وقت تیری زبان تے جاری اور ساری رہے، ہر وقت قرآن کی زیارت کرتا رہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، پھر پتہ لگے کہ تینوں واقعی محمد مصطفیٰ نال محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ دعویٰ محبت دا کرے، نماز ایک نہ پڑھے، دعویٰ محبت دا کرے، سر دے بال جس طرح لوگ ننگا سر لے کے پھرے، ایک کس طرح زیب دیندہ ہے، ایک محبت کرنے والے بندے نے کس طرح زیب دیندہ ہے۔ اور میری مصطفیٰ تے محبت دا دعویٰ ہوئے، چہرہ صاف ہوئے، ایک میں ہو سکتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال نے بھی داڑھی نہیں رکھی، بندہ پوچھے پیار نال کہ کلمہ علامہ اقبال دا پڑھے ہے، بولو تو صحیح، کلمہ کندہ پڑھے ہے، کلمہ کندہ پڑھے ہے، محمد مصطفیٰ دا پڑھے ہے۔ تو سرکار دی گل کرنا ساڈا ایڈیل سرکار ہے، ساڈے ایڈیل ابو بکر صدیق نے، ساڈے ایڈیل عمر فاروق نے، ساڈے ایڈیل عثمان غنی نے، ساڈے ایڈیل علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں دی گل کر کے ویکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نہیں تو پھر داتر اجمیری در ویکھ لے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری در ویکھ لے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی در ویکھ لے، شاہ رکن عالم در ویکھ، شمس تبریزی در ویکھ، خواجہ نور محمد بہاری وال ویکھ، محبوب سبانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی 11ویں والی سرکار وال ویکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جس دنال محبت دا بندہ دعویٰ کرتا ہے، محبت دا تقاضا ہے، جیڑی جیڑی چیز نو محبوب نال نسبت ہے، تینوں او چیزاں بھی چنگیاں لگنیاں چاہیے نے، او چیزاں بھی چنگیاں لگنیاں چاہیے نے۔ سرکار علیہ السلام مکہ وچ پیدا ہوئے، کتھے پیدا ہوئے؟ مکہ وچ۔ سرکار دی نسبت نال سانو مکہ عزیز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، مکہ سانو عزیز۔ سرکار ہجرت فرما کے مدینہ آئے، مدینہ سانو جان تو پیارا۔ سرکار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا وچ، آپ تے پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا سانو جان تو پیاری۔ غار سور کے اندر ہجرت دی رات سرکار 3 راتاں رہے، غار سور سانو جان تو پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح جیڑی جیڑی چیز پہاڑ احد، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہاڑ احد میرے نال محبت کرتا ہے، میں پہاڑ احد نال محبت کرنا، پہاڑ احد بھی سانو جان تو زیادہ محبوب ہے۔ اور جیڑے میرے حبیب دے یار نے، جیڑے سرکار دے نال ستے نے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وزیران فی السماء وزیران فی الارض، فرمایا زمین تے میرے وزیر، ابو بکر میرا وزیر ہے، عمر میرا وزیر ہے، یہ میرے وزیر نے جنہوں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوئے۔ ایک بندہ کہنا ہے نا کہ فلانا بندہ میری اکھ دا تارا ہے، آندے نے نا میں انہوں اکھاں تے بٹھا لواں، ہے جی ایویں محاورہ ہے نا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری اکھاں دا تارا ابو بکر صدیق عمر فاروق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت دا تقاضا ہی ہے، محبت دا تقاضا ہی ہے۔ سرکار دے ایک غلام نے، صحابی نے، جنہ دا نام ہے صوبان، کی نام ہے؟ نا لے لیا کرو نال ثواب ملتا ہے، صوبان۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاشق رسول ہے، صوبان بڑا عاشق ہے میرے مصطفیٰ دا۔ عرض کردہ سونے آماز آگ دے کاجل والے ودو ہاتھ مکھڑے والے واللیل دیا ظلفہ والے، میں جنی دیر تو آڈے کو بیٹھا رہنا میرے دل نو قرار مل دے،
میرے دل نو قرار ملدا ہے، سکون ملدا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے دل نو قرار ملدا ہے، سکون ملدا ہے جدو اٹھ کے اپنے گھر جانا، گھر بڑا محبوب ہے، اپنے بچیاں وچ جانا، بچے بڑے محبوب نے، بیوی دے کول جانا، بیوی بڑی محبوب ہے، بہن بھائیاں دے کول جانا بڑے محبوب نے، ماں باپ دے کول جانا بڑے محبوب نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم رب کعبہ دی، جدو تک تواڈے دربار وچ بیٹھا رہنا میرے دل نو سکون ملدا ہے، جدو گھر جانا میرا دل بے قرار ہو جاندا ہے۔ آج ایک سوچ آئی، خیال آیا، خیال گزرا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیال کیے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ خیال اے وے کہ موت دا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، میں بھی چکھنا ہے، تسی بھی چکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے رب کعبہ کرم فرمایا میں جنت چلا بھی جاواں، لیکن تسی بھی جنت جاؤ گے، میں بھی جنت جاواں گا، تواڈا مقام نبیاں دی صف وچ، میرا مقام غلاماں دی صف وچ، تے میں تانوں اتھے ویکھ نہیں سکنا، او میرے واسطے تے جنت کسے کم دی نہیں، میرے واسطے جنت کسے کم دی نہیں، میں کی کرنا ہے جنت نو۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار اجے خاموش نے، اجے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، پھر رب کعبہ بولے آئی تھی۔ اگر تسی آکھو تو میں قرآن پڑھ چھڑا، سبحان اللہ اچھی ذرا جی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد گرامی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ فوری طور تے جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، عرض کر دینے سونیاں مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے مکھڑے والیا، رب کعبہ نے اے پیغام بھیجیا ہے، علیہ السلام بھیجیا ہے، اسلام کیے پیغام کیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پیغام کی لے کے آئے، عرض کردہ ہے سونیاں رب کعبہ فرماندہ ہے اس دنیا تے جیڑا بندہ توانوں مننے گا، جیڑا مینوں مننے گا، او سچے دل نال مندہ اس دا کم میں، فرمایا رب کعبہ دا پیغام اے وے جیڑا بندہ توانوں من لے گا، جیڑا مینوں من لے گا، قیامت علی دن او چاہے گا رب کعبہ انہوں نفیاں دی صافج کھڑا کر دے گا، او چاہے گا تے ولیاں دی صافج کھڑا کر دے گا، او چاہے گا تے شہداء دی صافج کھڑا کر دے گا، او چاہے گا تے شہداء تے صالحین دی صافج کھڑا کر دے گا، جتھے ان دی مرضی ہوئے گی رب کعبہ اتھے ہی کھڑا کر دے گا۔ اللہ رب العزت اتھے ہی انہوں مقام عطا فرما دے گا۔ سنو جنت ایک ایسا مقام ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا دروازے نا جی پانی اتو تھلے آندا ہے، پانی اتو تھلے آندا ہے، لیکن جنت چشمے تھلے ہون گے، درجے اتے ہون گے، جڑا آخری درجہ والا ہے نا وہ چاہے گا نا مینوں پانی ملے، پانی تھلو چل کے اتے جائے گا، پانی تھلو چل کے اتے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا شراب طہور، قرآن شراب طہور انہوں نے پیش کیتی جائے گی بڑی ادب نال۔ اے دنیا تے لوگ نشہ کر دے نے، فرمایا توڑی عقل مار دیں، توڑی پھیپھرے کام کرنے چھڑ دیں نے، توڑے گردے ختم ہو جاندے نے، توانوں نشہ چڑھ جاندہ ہے، مست ہو جاندے، توانوں تمیز نہیں دیں دی، فرمایا چھڑ دیو ساری، میرے کہن تے چھڑ دیو، فرمایا رب کعبہ دا حکم ہے چھڑ دیو، جدو چھڑ دیو گے فرمایا قیامت والے دن میرے کو لاؤ گے، جنت کے اندر توانوں شراب میں پیش کراں گا، اور شراب طہور، کیڑی شراب؟ شراب طہور، ایسی شراب
جس کے اندر نشہ کوئی نہیں، سر درد کوئی نہیں، گردے خراب نہیں ہونے، پھیپھڑے خراب نہیں ہونے، پیٹ خراب نہیں ہونا، نشہ نہیں چڑھنا، بدتمیز نہیں ہوئے گا تو۔ ہائے 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 ہائے، میری خاطر کوئی شاید چھڑ کے بیک تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت مسلمانوں نے سمجھ عطا فرمائے۔ شیر ویکھیا جی، شیر باجی، شیر ویکھیا جی؟ شیر پوری زندگی گوشت کھاندا ہے۔ کی کھاندا ہے؟ گوشت کھاندا ہے۔ گوشت نہ ملے بندہ انہوں آکے بھی چلو یار پٹھے پٹھے کھا دے گزارا کر لے۔ بولو تو صحیح، جی بول دے نہیں گھاٹا پہ جاندہ تو انہوں بندہ کبھی کوئی یار تو گزارا کر لے، جان بچا، پیٹ بھر لے، پٹھے پٹھے کھا لے کوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، رب نے میرے تے پٹھے حرام کیتے نے۔ کی کیتے نے؟ پٹھے حرام نے میرے تے، میں نہیں کھانے پٹھے۔ بھائی جے گوشت نہ ملا پھر مر جائیں گا۔ انہوں نے کہا زندگی مرنا قبول ہے، پٹھے نہیں کھانے۔ مجھا گاواں نے بندہ انہوں نے چارہ نہ پائے، گوشت دیا کھرنیاں بھر دے، یہ کھان گیا کیوں؟ وہ بھی جانور، یہ بھی جانور نہیں کھان گیا۔ رب نے انہاں تے گوشت حرام کیتا ہے، اندھے تے پٹھی حرام، انہاں تے گوشت حرام، مر جان گیا۔ گوشت کھان گیا نہیں۔ انسان تینوں کی ہو گیا ہے؟ تیرے تے رب نے شراب حرام کر چھڑی، سود حرام کیتا، جھوٹ حرام کیتا، رشوت حرام کیتی ہے، یتیمہ دا مال حرام کر چھڑیا، پھر تو ہڑپ کیتی جا رہی ہے۔ تے بندہ پوچھے جتھے جانور رب دا کہنا مندے نہیں، انسان نہیں مندہ، فیصلہ پہ کر لے، انہاں وچ چنگا کون ہے پھر؟ انسان تے اندے نالوں بھی تھلے گزرا ہے، گیا گزرا ہے، اندے نالوں بھی تھلے ساتا تے۔ اللہ تعالیٰ انسان نو سمجھ عطا فرمائے، انسان نو سمجھ عطا فرمائے۔ سنو حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے ایک صحابی نے، ہائے ہائے ہائے، یہ جنگ احد ہوئی نا جدو، مسلمانہ دے اتھے پیر ہل گئے، پیر نہ جمے، مسلمانوں نے کافی نقصان ہویا، 70 بندے شہید ہوئے۔ کنے ہوئے؟ 70 بندے شہید ہوئے۔ محبت کرنی تھا ہون سن، 70 بندے شہید ہو گئے۔ سانو اپنا بیٹا پیارا، اپنا مکان پیارا، اولاد پیاری، بیٹے پیارے، بیٹیاں پیاری ہیں، مال پیارا، دولت پیاری ہے، کنبہ پیارا ہے۔ اے سنی ہون سنی، دل تے ہاتھ رکھتے خدا دی قسم ہے تینوں سکون نہ آئے تو پھر کہنا۔ جنگے ہوتے مسلمانوں دے پیر اکھڑ گئے، 70 بندے شہید ہوئے۔ کنے؟ بولو تو چھٹا کرو، 70 بندے شہید ہوئے۔ جدو شہید ہوئے نا 70 بندے، افواہ پھیل گئی، منافقین نے افواہ پھیلا چھڑی کہ معاذ اللہ سرکار بھی شہید ہو گئے نے۔ افواہ پھیلا چھڑی، شیطان نے افواہ پھیلا چھڑی، سرکار شہید ہو گئے نے۔ کہرام مچ گیا، مدینے دے اندر خبر چل گئی، مدینے دے بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں، رون لگ پئیاں۔ ایک بی بی آئی، انہیں اپنا کمر بنیا، کمر بنی اپنی، ٹر پئی مدان لے، اگے وکھیا، پوچھیا کہ میری سرکار دا کیسا حال ہے؟ لوگوں نے دسیا تیرا باپ قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ انہاں کو چھڈ، انہوں بھی چھڈ۔ میں جیڑا پوچھیا ہے میرے محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ انہیں آکھا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہیں آکھا انہوں بھی چھڈ، مینوں دس میرے محمد مصطفیٰ دا کی حال ہے؟ انہیں آکھا تیرا پتر شہید ہو گیا۔ انہیں آکھا انہوں بھی برا کر، میرے آقا دی دس میرے آقا دا کی حال ہے؟ انہیں آکھا تیرا خامد شہید ہو گیا۔ انہیں آکھا انہوں بھی برا کر، میرے آقا دی گل کر، میرے آقا دی گل کر۔ باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید، بھائی شہید، خامد شہید ہو گیا۔ انہیں آکھا کسی بھی پرواہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ سلامت نے، سب کچھ سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ اگے آئی مائی سرکار نو ویکھنا چاندی ہے، کوئی صحابہ سرکار دے کول لے آئے،
انج کر کے میرے نبی دا دامن پکڑنے کرتا پکڑ کے جذبات تے قابو نہ رکھ سکی. عرض کیتی یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, خامد شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, تسی سلامت جی میں کسی دی پرواہ نہیں ہے, اللہ دی قسم ہے. لو جی گلہ ہور بھی سن پر بریک لگ گئی. ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے. سرکار دی گلہ پھر ہوندی رہنی. سنن والا ہوئے صحیح, کوئی کرن والا ہوئے, سنن والا ہوئے, گلہ پھر صحیح. واخر دعوانا اللہ.